روایات کی روشنی میں اس کے علاج کے حوالے سے چند چیزیں بیان کروں گا۔ یعنی جس کو اب مرگی میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کو دورہ پڑتا ہو، بلکہ انسان کا عمل، انسان کی گفتگو، انسان کی باتوں سے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس پر کوئی غیر معمولی چیز نے اثر کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں مرگی میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے سورہ حا میم عین سین قاف۔ روایت میں ہے کہ جو شخص سفر میں اگر پانی پہ اس سورہ کو پڑھ کر پی لے گا تو پانی کی دوبارہ اس کو حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی اور اس کا سفر بآسانی گزر جائے گا۔ اگر اس سورہ کو پانی پر پڑھ کر اس شخص پر پھینکا جائے کہ جس پر مرگی کی بیماری ہے، تو جو شیطان اس پر حاوی ہوگا وہ اس سے دور چلا جائے گا اور دوبارہ کبھی واپس بھی نہیں آئے گا۔ اس کا دوسرا علاج جو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کو مرگی کا مرض لاحق تھا، تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور امام نے ایک برتن میں پانی منگوایا، اس پر آپ نے سورہ الحمد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر حکم دیا کہ اس پانی کو اس کے سر اور اس کے چہرے پر پھینکا جائے۔ جب پھینکا گیا تو اس کو اس بیماری سے افاقہ حاصل ہوا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان دوبارہ اس کی جانب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس کا تیسرا علاج سورہ فاتحہ، جیسا کہ اس عمل میں جو گزشتہ میں نے بیان کیا یہ بھی، اور آگے جداگانہ طور پر بھی سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک تھا کہ دوران جنگ کسی ایک شخص پر مرگی کا مرض لاحق ہوا، تو بعض اصحاب نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا تھا کہ اس کو مرگی سے افاقہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تعلیم فرمائی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا فاتحہ ام الکتاب ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔